ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ دنیا میں کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو اصل میں صبر، ایمان اور یقین کو سمجھایا، جن میں سے حضرت ایوب علیہ السلام ایک آتے ہیں جو صبر اور اللہ کے ایمان کا ایک بہترین مثال ہے، اور ان کا ایمان ہمارے پوری انسانیت کے لیے ایک روشن رستہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کری، جیسے صحت، مال و دولت، کھیتوں کے باغ، پالتو جانور اور ایک خوشحال فیملی۔ اس کے بعد اور لوگ جب ان کی تعریف کرتے، لوگ ان کی عزت کرتے تو وہ سیدھا اللہ کا شکر کرتے، لیکن پھر ان پر اس دنیا کے نعمتوں کا جب امتحان آیا، آزمائش آئی، تب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایمان صرف وہ نہیں کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو یا آپ خوشی میں ہو، بلکہ ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ مصیبت میں بھی اپنے رب سے جڑے ہوتے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ جب ان پہ اس دنیاوی نعمتوں کا آزمائش آئی، تب ان کی ساری مال و دولت چلی گئی، ان کے بچے ایک ایک کر کے وفات پا گئے، انہیں ایک ایسی بیماری لگ گئی جن سے ان کے جسم کمزور پڑ گیا، اور وہ کچھ کرنے کے حالت میں نہیں رہے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے زبان سے ایک بھی ناشکری کا الفاظ نہیں نکالا، بلکہ انہوں نے جب بھی اپنے الفاظ بیان کرے اس میں الحمدللہ کرا، مطلب اللہ کا شکر ادا کرا۔ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صبر کا اجر دیا، اور انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا نبی بھی بنایا اور بہت کچھ عطا اپنی نعمتوں سے نوازا۔ مصیبت سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر اور اللہ پہ یقین رکھ کر ہمیں آگے امتحان کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ہمیں ان کا بچپن، مطلب ان کی شروعات سمجھنی پڑے گی، جب ان کے پاس بہت مال و دولت تھا، ان کے پاس بہت سارا اپنا ہریالی کھیت کے باغ تھے، ان کے پاس بہت سارے پالتو جانور تھے، ان کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، ان کا گھر ایک ایسا گھر تھا جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی، اور وہ لوگ سب اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کی فیملی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک پیاری اور وفادار بیوی عطا کری، جو ان کے ساتھ ہر وقت ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور ان کے گھر میں کچھ بچے بھی تھے جو ان کے گھر کی رونق تھے، اور ان کا گھر ہمیشہ ہنسنا، مسکرانا اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت اور ان کی سب سے بڑی صفات۔ ان کی سب سے بڑی صفات یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا سارا مال و دولت، سکون ہونے کے باوجود بھی وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں الجھے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اپنی ہر نعمت کو اللہ کی رحمت سمجھ کے استعمال کیا، اور غریبوں کی مدد کری۔ اس کے بعد لوگ ان کو ایک امیر کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک پاک دل اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے اور نبی کے طور سے جانتے تھے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اتنے ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، جیسے دولت، صحت اور کھیت، جانور، ان سب کے بعد بھی اللہ اپنے پیارے بندوں کو امتحان میں ضرور ڈالتا ہے، تاکہ ان کے ایمان اور صبر کا امتحان لے سکے۔ تو دھیرے دھیرے جب اللہ نے امتحان ڈالا تو ان کے مال و دولت، جیسے کہ کھیت اور جانور، سب تباہ ہو گئے۔ ان کے مال و اسباب، مطلب ان کے جو پیسے وغیرہ تھے، وہ سب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے۔ ان کے بچوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان ڈالا، اور ان کے گھروں سے بھی سکون اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی امتحان ڈالا، ان کو ایک بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم پہ زخم، اور ان کو تکلیف بہت ہوئی، ان کے جسم کمزور پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کے حالت میں نہیں رہے، اور وہ
اور ان کے لوگ بھی ان سے دور ہو گئے، کیونکہ ان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بری بیماری ہے۔ لیکن اس میں ان ساری برائی میں، ان سارے امتحان میں ان کی بیوی تھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، اور ان کو اللہ پر صبر کر کے ان کی خدمت کرتی تھیں، ان کے لیے کھانا ڈھونڈ کے لاتی تھیں، ان کی دوائی بناتی تھیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، یہ سب۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کری، اور اللہ سے شکوہ نہیں کرا، اللہ سے گلہ نہیں کرا، نہ کوئی شور مچایا، بس ہمیشہ الحمدللہ پڑھا، مطلب اللہ کا شکر کرا، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کا انتظار کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک روشن ستارہ تھی، دولت، صحت، زمین، جانور، ان کے پاس سب تھا، لیکن وقت نے ایک ایسا موڑ لیا کہ ان کی زندگی ایک روشن، جو ان کی روشن ستارہ تھی، وہ ڈھلنے لگی جب ان کو ایک ایسی بیماری لگی جس سے ان کے جسم میں زخم ہو گئے، اور لوگ ان سے دور بھاگنے لگے یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی بری بیماری ہے۔ ان کے دوست، ان کے رشتہ دار سب ان سے دور ہو گئے۔ سوچیں کہ ایک ایسا بندہ جو اتنا امیر ہو، وہ ایک مٹی کے کونے پر بستر پہ پڑا ہو، نہ اس کے پاس مال ہو، نہ گھر ہو، نہ بچے ہوں، صرف تنہائی اور تکلیف ہو اس میں بھی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں بھی اپنے صبر کی انتہا دکھائی، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، اپنے دل میں بھی یہی رکھا کہ اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی سے واپس لے گا، اور ہر حال میں وہی بہتر ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کو اپنی عبادت میں بدل دیا۔ جب ان کو بہت تکلیف ہوتی اس بیماری سے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے، اور جب کوئی لوگ ان کی برائی کرتے تو وہ دعا کرتے کہ یا رب تو یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور ان کی بیوی نے بھی صبر کی انتہا کر دی تھی، لیکن ایک وقت پر ان کا صبر ٹوٹ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سالوں تک اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، صحت، دولت اور مال و دولت سے نوازا، تو اس نے ابھی کچھ عرصے مجھے یہ تکلیف دی ہے، تو کیا میں اس میں شکایت کروں؟ تو یہ ہمیں اس چیز کا پیغام دیتی ہے کہ صبر صرف چپ رہنا نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی شکایت ہی نہ ہو، اور ہمارا دل صاف ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس پہ قادر ہے، اور اللہ یہ سب ہم سے واپس ضرور لے لے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت عرصے تک بیمار رہے، ان کا جسم کمزور ہو گیا، لیکن ان کا ایمان اور صبر بڑھتا چلا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کے پاس سے سب کچھ چلا گیا پھر بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، صبر رکھا، یقین رکھا۔ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ درد ہوا، تو انہوں نے اس درد کی حالت میں سجدے میں گرے اور اللہ سے ایک بہت مشہور دعا کری کہ اے رب، مجھے درد نے گھیر لیا ہے، اللہ مجھ پہ رحم کر۔ نہیں، اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا الفاظ نہیں جو شکایت کو کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنے درد کیوں دیے، یا اللہ تو نے مجھ سے مال کیوں لے لیا، مجھ سے بچے کیوں لے لیے، یا مجھے اتنا درد کیوں دیا، میرے ساتھ ہی کیوں۔ بٹ بلکہ انہوں نے یہ بس کہا کہ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ہمیں 3 پیغام ملتے ہیں کہ انہوں نے ادب سے بات کری اللہ سے، کہ عزت کے ساتھ توکل رکھا، کہ یقین رکھا کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے، اور اخلاص کہ اللہ سے ہی مدد مانگی، کسی اور سے نہیں مانگی۔ جیسے یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرا، اور جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پہ زور سے ماریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا پاؤں زور سے زمین پہ مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، جس سے انہوں نے، حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور اسے پیا، تو ان کا جسم ایک دم نئے جیسا ہو گیا، اور ایسا جیسے ان کو کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ رحم ضرور کرتا ہے، لیکن ہمیں ان پہ یقین اور صبر ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ہر چیز واپس لوٹائی، بڑھ کے واپس لوٹائی، ان کا گھر، ان کے دولت، ان کے بچے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بڑھ کر لوٹائی، اور اپنے ساتھ ایک اور مضبوط رشتہ بھی ان کے ساتھ بنا گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے فیملی سے واپس ملایا، مطلب ان کو واپس اپنے گھر، وہ واپس گھر لوٹے۔ ان کے ساتھ ایک معجزہ ہوا کہ ان کو بچوں کو، ان کے جو بچے ان کو واپس عطا کرے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اور عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے صبر کیا اور میں نے تمہیں کامیاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس دولت بھی عطا کر دی، بڑھ کر عطا کری، ان کے جو کھیت تھے وہ سبز کر دیے، سبز باغ کر دیے، اور ان کے جانور کو ان کو اور جانور عطا کر دیے، ان کو اور مال و دولت عطا کر دی، اور جو لوگ ان سے دور چلے گئے تھے وہ واپس آ گئے، ان کی عزت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور یہ معجزہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بہت عزت عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ساری نعمتیں اپنی تمام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان کے لیے فرمایا کہ کیا ہی بہترین بندہ تھا، اور ہم نے کیا ہی بہترین بندہ تھا صبر کرنے والا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی بات تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بہترین بندہ قرار دیا اور کہا کہ صبر کرنے والا۔